ہسٹری فیکٹس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو بڑا قیمتی بنایا ہے۔ اس کو اپنی رحمت خاصہ اور برکت تامہ سے نوازنے کے لیے مختلف مواقع عطا فرمائے ہیں۔ پہلی امتوں کی عمریں لمبی اور جسمانی قوتیں مضبوط ہوا کرتی تھی۔ اس کے مقابلے میں امت محمدیہ کی عمریں بھی کم ہیں اور صحت کے اعتبار سے کمزور بھی ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے طفیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خاص انعامات اور اعزازات سے نوازا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ محنت تھوڑی اور بدلہ لامحدود، بے انتہا اجر و ثواب کی سعادت اس امت کو حاصل ہے۔ ناظرین اگرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ رمضان کا ابتدا ہے، جیسا کہ شوال کا مہینہ رمضان کا اختتام ہے، اور یہی وہ وجہ ہے جس کی بنا پر یہ مہینہ فضیلت کا حامل ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں ماہ شعبان کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں، اور اس مہینے کی 15ویں رات یعنی شب بارات کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ اس رات میں کون سی عبادات جو ثابت ہیں اور کون سی ایسی عبادات ہیں جن کو بدعت کہا جاتا ہے، یعنی وہ آپ علیہ السلام کی زندگی یا صحابہ کی زندگی سے ثابت نہیں ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ ناظرین اگرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کے چاند کا شمار رکھو رمضان کے لیے، یعنی جب ماہ شعبان کی تاریخ صحیح ہوگی تو رمضان میں غلطی نہیں ہوگی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ کسی ماہ کے چاند کا اتنا خیال نہ فرماتے تھے۔ ان روایتوں سے قولاً اور فعلاً اس ماہ کے چاند کا اہتمام ثابت ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا، لیکن وہ خلاف عادت بقیع میں پائے گئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خیال کیا کہ شاید آپ ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب کو آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ گنہگاروں کی بخشش فرماتے ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ قبیلہ کلب کے پاس تقریباً 20,000 بکریاں تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے، مطلب رمضان کے علاوہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے اور فرماتے، نیک عمل اتنا ہی کیا کرو جتنی تمہاری طاقت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں تھکے گا، تم ہی تھک جاؤ گے عبادت سے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکزہ بعض بزرگوں سے منقول خاص نوافل کے بارے میں فرماتے ہیں، اور ان کی بعض کتابوں میں جو 15ویں شعبان میں خاص نوافل کی تحریر ہے، یہ کوئی قید نہیں ہے، اور جو چیز شرعاً بے قید ہو اس کو بے قید ہی رکھو، چونکہ حدیث میں نوافل کی کوئی قید نہیں آئی، بلکہ جو عبادت آسان ہو وہ کر لو۔ اس میں نوافل بھی آ جاتے ہیں اور وہ بھی کسی حیت کے بغیر۔ شب بارات اسلام میں ایک مبارک رات ہے جس کی فضیلت بہت سی احادیث سے ثابت ہے، لیکن بعض لوگ سرے سے ہی اس مبارک رات کی کسی قسم کی فضیلت کے قائل ہی نہیں، جبکہ بعض لوگ اس کو شب قدر کے ہم پلہ سمجھتے ہیں۔ یہ دونوں موقف درست نہیں۔ وجہ حدیث، اس رات میں بے شمار گناہ گاروں کی مغفرت اور مجرموں کی بخشش کی جاتی ہے اور جہنم کے عذاب سے چھٹکارا ملتا ہے، اسی لیے عرف میں اس کا نام شب بارات مشہور ہو گیا ہے۔ احادیث میں اس رات کا کوئی مخصوص نام نہیں، بلکہ لیلۃ النصف من شعبان کہہ کر اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ایک سال کی زندگی، موت، رزق کے فیصلے اسی رات میں ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے اس رات یعنی 15ویں شعبان میں کیا ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، اس رات میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بچے نے اس سال میں پیدا ہونا ہوتا ہے وہ اس رات میں لکھا جاتا ہے، اور اس رات میں جو بنی آدم ہلاک ہونے والا ہوتا ہے اس کا نام بھی درج کیا جاتا ہے، اور اس رات میں ان کے اعمال اٹھا لیے جاتے ہیں، اور اسی رات میں ان کے رزق نازل ہوتے ہیں۔ پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا
کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی ایسا نہیں جو اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی ایسا نہیں جو اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ 3 دفعہ ارشاد فرمایا، تو میں نے کہا کہ آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک سر پر رکھ کر فرمایا، اور میں بھی نہیں جا سکوں گا مگر اس صورت میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ 3 دفعہ ارشاد فرمایا۔ ناظرین گرامی، اب آپ کو بتاتے ہیں شب بارات میں کیے جانے والے وہ مستحب کام۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں عبادت اور دعا کرنا۔ اکثر علماء اور فقہاء اور محدثین کی رائے یہ ہے کہ شعبان کی 15ویں رات فضیلت والی رات ہے۔ اس میں تنہا عبادت، نوافل دعا وغیرہ باعث خیر و برکت اور مستحب عمل ہے۔ اگر اس کو واجب سمجھا جائے تو یہ بدعت بن جائے گی۔ نمبر 2، قبرستان جا کر دعائے مغفرت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کی رات کو خلاف معمول زندگی میں صرف 1 مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے۔ ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نہ تھا، اسی وجہ سے ہر سال لازم سمجھ کر دین میں اضافہ کرنا ہے۔ علماء نے لکھا ہے صرف مرد حضرات کبھی کبھار قبرستان 15 شعبان کی رات کو جایا کریں۔ نمبر 3 پر ہے 15ویں شعبان کے روزے کا حکم۔ 15 شعبان کے دن روزہ رکھنے کا ذکر ایک ضعیف حدیث سے ملتا ہے۔ محدثین حضرات نے صرف ایک راوی کے قوت حافظہ کی کمزوری کی وجہ سے اس کو ضعیف کہا ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات کو قیام یعنی عبادت میں گزارو اور اس دن میں روزہ رکھو، اس لیے اس رات میں اللہ تعالیٰ کی تجلی آفتاب کے غروب ہونے کے وقت سے ہی آسمان دنیا پر ظاہر ہوتی ہے۔ پس فرماتا ہے، خبردار کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ اس کی بخشش دوں، خبردار کوئی رزق لینے والا ہے اس کو رزق دوں، خبردار کوئی مصیبت زدہ ہے وہ عافیت کی دعا مانگے اور میں اس کو چھڑا دوں، خبردار کوئی فلاں فلاں حاجت والا ہے۔ طلوع صبح صادق تک اللہ تعالیٰ یہی آواز دیتا رہتا ہے، رات بھر یہی رحمت کا دریا بہتا رہتا ہے۔ فتاوی ہندیہ میں ہے کہ 15 شعبان کا روزہ فقہاء کے ہاں شرعاً مطلوب اور مرغوب ہے، نیز اکابر امت اس پر تعامل ہے، گویا کہ اسے تلقی بالقبول حاصل ہے، اور حضرات محدثین کے اصول کے مطابق ضعیف حدیث کو اگر تلقی بالقبول حاصل ہو جائے تو وہ حدیث صحیح کے حکم میں ہو جاتی ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی محمود گنگوہی اور دیگر علماء کی تصریحات کے مطابق اس دن روزہ رکھنا مستحب ہے، رکھ لیا جائے تو ثواب ہے، نہ رکھیں تو گناہ نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، اب آپ کو بتاتے ہیں شب برات کی برکات سے محروم افراد اور بدعات کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی 15ویں رات اللہ عز و جل اپنی مخلوق کی طرف رحمت کی نظر فرماتے ہیں، سوائے 2 شخصوں کے باقی سب کی مغفرت فرماتے ہیں، جن میں کینہ پرور یعنی کینہ رکھنے والا، دوسرے کسی کو ناحق قتل کرنے والا۔ شب برات کی بدعات کے بارے میں اگر بات کی جائے تو آتش بازی اس میں سب سے زیادہ مشہور ہے۔ آتش بازی مجوسیوں کی نقل ہے اور آگ قہر الہی کا نشان ہے، اسی وجہ سے فقہاء نے لکھا ہے قبرستان میں آگ لے جانا منع ہے، اور آگ کے ساتھ کھیلنا یہ اہل اسلام کا کام نہیں۔ بہرحال حدیث پاک میں آتا ہے، جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ نمبر 2 پر ہے چراغاں کرنا۔ مسجدوں، بازاروں، گھروں اور ماور خاص مقامات کو سجایا جاتا ہے، کمکمے روشن کیے جاتے ہیں، لائٹ کا اضافہ کیا جاتا ہے، ضرورت سے زائد گھروں سے باہر دروازوں پر کئی چراغ روشن کیے جاتے ہیں، اور بعض جگہ تو مکانوں کی چھتوں پر موم بتیاں جلا دی جاتی ہیں، اور دیواروں پر قطار در قطار چراغ رکھ دیے جاتے ہیں، جبکہ اسلام میں یہ سب بے جا اسراف اور فضول خرچی ہے۔ اس کو قرآن پاک یوں بیان کرتا ہے، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور ایک مقام پر قرآن پاک میں اس کو یوں بیان کیا گیا ہے، اور اسراف نہ کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔
نمبر 3 پر ہے حلوہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک جب شہید ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ نوش فرمایا تھا۔ اس کی کوئی اصل نہیں، نیز اس کا اعتقاد شرعاً جائز نہیں اور عقلاً بھی ممکن نہیں، کیونکہ دندان مبارک کی شہادت کا واقعہ شوال کا ہے، نہ کہ شعبان کے مہینے کا۔ چوتھی بدعت مسجدوں میں اجتماع کا اہتمام کرنا۔ مبارک راتوں میں عبادت کا اہتمام اپنے گھروں میں کرنا چاہیے، بالخصوص شب برات کے موقع پر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ مبارکہ میں ہی اس رات کی عبادت کی تھی۔ مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے گئے تھے۔ اب اگر اجتماع کا التزام ہو تو وہ بدعت شمار ہوگا۔ اسی طرح نوافل کی جماعت مبارک راتوں ہوں یا عام دن، عورتوں کا گھروں میں صلاۃ التسبیح کی جماعت کرانا اور مردوں کا مسجد میں صلاۃ التسبیح کی جماعت میں شریک ہونا یہ درست نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک بدعت قبروں پر پھول ڈالنا بھی ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے قبروں پر پھول اور چادریں چڑھانے کو سنت کی ضد قرار دیا ہے۔ کچھ لوگ اس رات میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ پڑھتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ امیر حمزہ کی شہادت ان دنوں میں ہوئی ہے، یہ ان کی فاتحہ ہے۔ اس کی کوئی اصل نہیں۔ اول تو تعین تاریخ کی ضرورت نہیں، اور دوسرا خود یہ واقعہ بھی غلط ہے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی شوال میں ہوا تھا، شعبان کا نہیں ہے۔ ایک بدعت اس رات میں یہ بھی پائی جاتی ہے کہ کچھ لوگ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ شب برات وغیرہ میں مردوں کی روحیں گھروں میں آتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ کسی نے ہمارے لیے کچھ پکایا ہے کہ نہیں۔ اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے۔ 9ویں نمبر پر شب برات کی فاتحہ۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جب شب برات سے پہلے کوئی مر جائے تو جب تک اس کی فاتحہ شب برات نہ کیا جائے تو وہ مردوں میں شامل نہیں ہوتا۔ ایک بدعت ریا اور تواخر کی صورت میں ہے۔ اکثر اہل ثروت و برادری کے لوگ ایک دوسرے کو بطور معاوضہ لیتے اور دیتے ہیں، اور نیت اس میں یہی ہوتی ہے کہ فلاں شخص نے ہمارے یہاں بھیجا ہے، اگر ہم نہ بھیجیں گے تو وہ کیا کہے گا۔ الغرض اس میں بھی ریا اور تواخر ہو جاتا ہے، کیونکہ نیت ہی میں خرابی ہے۔ اس رات کی ایک بدعت یہ بھی ہے کہ اس تاریخ کو لوگ مسور کی دال پکاتے ہیں، اس کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ برتنوں کا بدلنا اور گھر لیپنا یہ صرف کفار کی نقل ہے۔ بی بی عائشہ کی روٹیاں بنانا، اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ سب باتیں بے بنیاد اور غلط ہیں۔ قبرستان میں رات گزارنا۔ بعض لوگ شب برات میں قبرستان جانے کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، جماعتیں اور گروہ بنا کر قبرستان جاتے ہیں اور ساری رات قبرستان کی حاضری میں صرف کر دیتے ہیں۔ عبادت کا موقع ہی نہیں ملتا، یہ بھی کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ محفل نعت خوانی۔ بعض لوگ شب برات کو لاؤڈ سپیکر کھول کر محفل نعت خوانی کا اہتمام کرتے ہیں، اور بعض لوگ لاؤڈ سپیکر پر ساری رات قرآن مجید پڑھ کر قرآن خوانی اور شبینہ کا اہتمام کرتے ہیں، جس سے دوسروں کی عبادت، ذکر و اذکار اور آرام میں خلل واقع ہوتا ہے۔ عبادت کے نام پر دوسروں کو اذیت اور تکلیف دینے کا سبب بنتے ہیں، جو کہ شرعاً حرام ہے۔ 6 رکعات کا اہتمام کرنا۔ بعض لوگ شب برات کو بعد نماز مغرب بڑے اہتمام کے ساتھ 6 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ پہلی 2 رکعتیں درازی عمر کی نیت سے، دوسری 2 رکعتیں دفع بلا کی نیت سے، اخیر کی 2 رکعتیں کسی کا محتاج نہ ہونے کی نیت سے، اور ہر 2 رکعت کے بعد سورہ یاسین بھی پڑھی جاتی ہے۔ شریعت مطہرہ میں اس کا کوئی ثبوت نہیں، البتہ اس رات میں جتنی چاہیں نفل نماز پڑھیں۔ درازی عمر، وسعت رزق اور آفات اور بلایات سے حفاظت کی دعا وغیرہ کر سکتے ہیں، جیسا کہ عام دنوں میں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی شب برات میں ہونے والی بدعات کئی ہیں، لیکن یہ وہ 17 بدعات ہیں جو ہمارے معاشرے میں آج کل بہت زیادہ مشہور ہو چکی ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ رب لم یزل پروردگار عالم ہم سب کو شعبان کی برکات نصیب فرمائے اور صحت و عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھنے اور دیگر عبادات کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین گرامی، اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر، جبکہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔